نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطابت کی اصناف میں سے اہم صنف نقابت ہے۔ یہ خطابت اور نقابت یہ تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں، ان میں تھوڑا سا فرق ہے جو انشاءاللہ ہم آگے چل کے آپ کو آج کے سبق میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ نقیب کہا جاتا ہے نگہبان کو، محافظ کو، اور نقابت کرنے والا جو اسٹیٹ سیکرٹری جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو اس کا بھی کام یہی ہوتا ہے کہ یہ پورے پروگرام کو لے کے چلتا ہے اور پورے پروگرام میں سب لوگوں کو احسن انداز سے خوبصورت القابات کے ذریعے مائک پر لے کے آتا ہے۔ ایک تو ہے کہ انسان خود اچھا بولنے والا ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اچھا بلوا بھی جانتا ہو، یعنی اچھا بولنے والا بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ اچھا بلوا جانتا ہو۔ یہ خطیب کے لیے بڑا ضروری ہے۔ تو نقیب کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ خود بھی بولتا ہے اور جو اچھا بولنے والے ہیں ان کو بلواتا بھی ہے۔ یہ نقیب کا کام ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو کہیں ذمہ داری ملی ہے کہ جی آپ نے ہمارے اس پروگرام میں اسٹیٹ سیکرٹری بننا ہے، نقیب بننا ہے، تو اس کے لیے چند اصول ہیں جو آپ اپنائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بہت زیادہ فوائد آپ کو ملیں گے۔ اگر ان اصول کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کامیاب اسٹیٹ سیکرٹری بن سکتے ہیں۔ اس میں ہم ایسے کرتے ہوتے ہیں کہ اس کو بھی، جیسے ہم نے کل تقریر کے بارے میں یہ تھا کہ جب تقریر لکھنی ہو تو اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نے نقابت کرنی ہو تو اس کو بھی 3 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوتا ہے تقریب کے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے جو کام آدمی نے کرنے ہوتے ہیں، پہلا حصہ ان پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ جو دوران نقابت آپ نے کام کرنے ہیں، اور آخری حصہ جب تقریر یا پروگرام ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی نقیب نے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں جو اس کے ذمے ہوتے ہیں۔ یعنی نقابت یہ ایک ایسی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ابتدائی تقریب سے لے کے انتہائی تقریب تک آدمی کو نبھانی پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے، جب آپ کو ذمہ داری سونپی گئی تو آپ نے 1 یا 2 دن پہلے، یا میں مشورہ دوں گا اگر آپ ابھی نئے نئے اس فن میں مہارت حاصل کر رہے ہیں یا نئے نئے یہ کام سیکھ رہے ہیں، تو پھر 1-2 دن نہیں بلکہ کم از کم 1 سے 1.5 ہفتہ پہلے آپ نے کاغذی کاروائی مکمل کرنی ہے۔ اور وہ کاغذی کاروائی یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنے بھی معزز مہمان تشریف لائیں گے ان سب کے نام معلوم کرنے ہیں، سب کے نام معلوم کرنے ہیں، اور نام کے بعد آپ نے ان کا کام معلوم کرنا ہے۔ اور دوسری چیز جو اہم ہوتی ہے کہ کچھ مہمان تو ہم نے باہر سے بلوائے ہوتے ہیں جن کا اشتہار پر نام ہوتا ہے، اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے مدرسے کے بچوں نے بھی جو پروگرام کروا رہے ہیں اس ادارے کے طلباء نے بھی کچھ نہ کچھ اپنا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، اس حوالے سے کہ بعض اس میں تلاوت کرتے ہیں، بعض نعت پڑھتے ہیں، بعض تقاریر کرتے ہیں، اور بعض مکالمہ پیش کرتے ہیں، اور بعض اسی طرح پوری ٹیم کی صورت میں نغمہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے معزز مہمان جو ہیں ان کے نام معلوم کر لینے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے بھی اسٹیج پر آنا ہے، چاہے وہ چھوٹا طالب علم کیوں نہیں، اس سے لے کے بڑے خطیب تک، مہمان خصوصی تک، ابتدا سے لے کے انتہا تک جتنے بھی طلباء نے اسٹیج پر آنا ہے آپ نے سب کو بلا کے لانا ہے، سب کے نام لکھ لینے، آپ نے سب کے نام لکھ لینے ہیں۔ سب کے نام لکھنے کے بعد آپ نے ایک فہرست تیار کر لینی ہے۔ جی، آپ نے ایک کاغذ لے لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے نام لکھنے ہیں، اور نام لکھنے کا طریقہ یہ ہو کہ آپ نے 3 کالم بنا لینے ہیں، یعنی اس کاغذ پر آپ نے 3 لکیریں لگا لینی ہیں۔ ایک طرف آپ نے جن کا
آپ لوگوں نے نام لکھنا ہے اسٹیج پر آنے والے، ایک طرف ان کا نام، آگے ان کا کام، اور اس سے آگے آپ نے ان کا وقت لکھنا ہے کہ کون کس وقت آئے گا، یہ وقت آپ نے لکھ لینا ہے۔ اور جب آپ نے یہ کام کر لیا، اب جو اہم کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو معزز مہمان جو باہر سے حضرات تشریف لا رہے ہیں، چاہے وہ قاری حضرات ہیں، قرہ ہیں، چاہے وہ نعت خوان حضرات ہیں یا خطبہ حضرات ہیں، تو آپ نے ان کے بارے میں موٹی موٹی معلومات لے لینی ہے کہ یہ حضرت کہاں سے ہیں اور ان کی کیا کیا خدمات ہیں، کیا مصروفیت ہوتی ہے، اور کوئی اہم خوبی جو ان میں پائی جاتی ہو ایسی کہ جس میں یعنی کون سا ایسا فن ہے جس میں وہ کمال رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، وہ آپ نے انتظامیہ سے یا جو جلسہ کروانے والے ہیں ان سے معلوم کر لینے۔ اس کے بعد جب آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں شخصیت فلاں جگہ سے ہے، ان کا تعلق فلاں جگہ سے ہے، اور ان کی یہ خدمات، یہ مصروفیات، اور ان کے اس طرح کے پروگرام ایسے ہیں، یعنی ان کے اتنے ادارے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، موٹی موٹی ساری معلومات آپ نے لے لینی ہے۔ اس کے بعد ہر شخصیت کے مزاج کے موافق آپ نے القابات لکھنے ہیں، یعنی خود سے آپ نے ایک ڈائری بنانی ہے، اس ڈائری پر آپ نے اس مولانا صاحب کا نام لکھنا ہے، اور اس سے پہلے اس کے مناسب القابات، اور اس کے لیے اس کے تعارفی جملے، یعنی اگر وہ قاری صاحب ہیں اور بہت مشہور قاری ہیں تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت الحمدللہ ملکی سطح پر ایوارڈ یافتہ ہیں، اگر انہوں نے ایوارڈ لیا ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے نامور اور مشہور قاری ہیں، اور اگر وہ کسی بیرون ملک بھی گئے ہیں تو آپ کہیں کہ یہ عالمی شہرت یافتہ قاری صاحب ہیں۔ تو اس طرح کا آپ نے ان کے القابات لکھ لینے ہیں، اور پھر آپ نے تلاوت، اگر وہ قاری صاحب ہیں انہوں نے تلاوت کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ نے تلاوت کے لیے اشعار لے کر آنے ہیں، اور پھر آپ نے ان کے نام کے بعد یعنی ایک پورے صفحے پر آپ بس انہی ایک کا نام لکھیں، ایک بڑا صفحہ ہو ڈائری کا، اوپر آپ نام لکھیں، شروع والے القابات، پھر اشعار، اور پھر تلاوت کے بعد والے اشعار، اور پھر بعد والے جو آپ نے الفاظ اور جملے کہنے ہیں، یہ آپ نے چیز ساتھ وہاں ضرور مینشن کرنی ہے، ساتھ ساتھ لکھتے جانے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ جو القابات لکھنے ہیں اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مزاج جو مثلا قاری صاحب ہیں وہ بعض بہت ہی مٹے ہوئے ہوتے ہیں، تواضع ان میں غالب ہوتی ہے، اور وہ اپنے زیادہ القابات سننا پسند نہیں کرتے، تو آپ نے ان القابات کے اندر ذرا خیال کرنا ہے کہ مناسب لے کے آنے ہیں، اور ان کا مزاج آپ کو جو انتظامیہ ہیں انہی سے پتہ چل جائے گا کہ حضرت کس مزاج کے آدمی ہے۔ اسی طرح آپ نے جو کوئی اور مثلا یہ تو قاری صاحب کی میں نے مثال دی، کوئی عالم ہے، کوئی مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں، اب ان کا آپ نے تعارف کروانا ہے، تو اس سے پہلے بھی آپ نے وہ تعارف والے کلمات وہ لکھ لینے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہنا ہے، اور ان کے القابات بھی پہلے سے آپ لکھے ہوئے ہوں آپ کے پاس۔ اور اسی طرح القابات آپ نے مزاج کے خیال رکھتے ہوئے ان بزرگوں کا، بعض ہمارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں وہ القابات سننا پسند ہی نہیں کرتے، اور بعض دفعہ اسٹیٹ سیکرٹری کو سب کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں۔ تو اگر ایسا بھی ہو کہ میں یہاں جو اسٹیٹ سیکرٹری ساتھی بنے، نقیب بنے، اس کو یہ کہوں گا کہ وہ اپنے اندر تواضع رکھے، اور بڑوں کی اگر کوئی ایسی بات جو وہ سب کے سامنے کہہ دیں تو اس کو برداشت کر لے، ایسا نہ ہو کہ آپ بھی غصہ ہو جائیں یا آپ اپنا منہ بنانے لگ جائیں۔ ایسے موقع پر چھوٹوں کے لیے حکم یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کی سہ جائیں، مسکرا دیں، اور اگر ایسا ہو کہ وہ بہت زیادہ بزرگ آپ کی غلطی پر ناراض ہو رہے ہیں تو آپ ان سے معافی مانگ لیں، بھرے مجمع میں معافی مانگ لیں، اس میں کبھی بھی آپ نہ ہچکچائیں، اور یہ اس کو اپنی عزت کے خلاف کبھی مت سمجھے کہ اس سے میری عزت گھٹ جائے گی۔ دیکھیں جو بھی جھکتا ہے، تواضع کا اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دنیا کے اندر بھی مقام بڑھا دیتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات بڑھا دیتے ہیں، اور نقد
دنیا کے اندر یہ فائدہ ہوتا ہے، جو زیادہ تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ. اب یہ رفعہ اللہ یہ عام ہے، یہ دنیا کو بھی شامل ہے اور آخرت کو بھی شامل ہے. تو آپ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسی صورتحال بن بھی جاتی ہے تو آپ بزرگوں سے بھرے مجمع میں معافی مانگ لیں کہ حضرت معذرت میں ابھی طالب علم ہوں، آپ نے شفقت فرمائی، آپ نے محبت فرمائی اور آپ نے میری اصلاح کی، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اپنا بیٹا سمجھا، اپنا شاگرد سمجھا اور مجھے اس قابل سمجھا، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور الحمدللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر جب تک تادیر اللہ تعالیٰ قائم رکھے، جب تک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے گا تو ہم انشاءاللہ غلطیوں سے اس طریقے سے اپنی اصلاح بھی کرواتے رہیں گے اور بڑی بڑی غلطیوں سے بچتے رہیں گے. تو اس طرح کے آپ جب بات کریں گے تو ان بزرگوں کے ذہنوں میں بھی محبت آ جائے گی آپ کی، اور پورا مجمع آپ کو سراہے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ جو ہے ان سے غلطی ہوئی، اور یعنی بعد میں اس غلطی کا لوگ اگر تبصرہ کریں گے بھی لیکن آپ کا تبصرہ وہ خیر کے ساتھ کریں گے. وہ کہیں گے کہ یار وہ بندہ ایسا نہیں ہے، اس کے اندر میں نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مٹا کے رکھتا ہے، بزرگوں کی وہ کڑوی باتیں سہ لیتا ہے اور یہ اس کا بڑا پن ہے. یعنی اس میں آپ کی انشاءاللہ نیک نامی ہی ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بھی آپ نے القابات دینے ہیں تو مزاج کا خیال کرنا ہے. اور اسی طرح القابات کے ضمن میں آگے بھی بات آئے گی، اب یہاں میں بات کرتا چلوں کہ القابات میں آپ نے بہت زیادہ مبالغہ نہیں کرنا. یعنی ایک بندے میں وہ بات ہے ہی نہیں اور اس کو آپ اس انداز سے پیش کریں کہ مثلا ایک بندہ وہ کبھی جہاد کے لیے گیا ہی نہیں اور آپ کہیں کہ حضرت تو بہت بڑے کمانڈر اور مجاہد رہی ہیں، اور ایک بندہ کبھی وہ کسی جلسے اور کسی جلوس اور ریلی میں گیا ہی نہیں، آپ کہتے ہیں جو بھی بات ہو، جب بھی ہمیں کسی بھی معاملے میں آواز بلند کرنی ہو ریلی کے شکل میں ہمیں حضرت صف اول میں نظر آتے ہیں، حالانکہ حضرت تو کبھی نظر آئی نہیں. تو اس طرح کا آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ جو ہمارے مہمان حضرات تشریف لائے ہوتے ہیں تو ان کے جاننے والے بھی بہت سارے بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کو قریب سے جانتے ہیں، جو ان کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں. تو وہ بعد میں اگر جب یہ صورتحال سنتے ہیں تو ان کو ہنسی بھی آتی ہے آپ پر کہ کس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں. تو القابات کے اندر مبالغہ نہیں کرنا ہم نے، جو ان میں خوبی پائی جاتی ہے، جو بات ان میں پائی جاتی ہے بس اسی کا آپ نے ذکر کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے. یہ تو وہ کام ہے جو آپ نے تقریر شروع کرنے سے پہلے، یعنی بیانات، یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے جن کی تیاری کرنی ہے. اسی طرح جو اشعار ہیں یہ بھی آپ نے زبانی یاد کر کے آنے ہیں. کوشش کریں کہ ڈائری پر بھی اشعار لکھے ہوئے ہوں لیکن آپ وہاں جو اشعار پڑھیں کوشش کریں کہ زبانی اشعار پڑھیں. اب دوسرا حصہ آغاز اور درمیان نقابت کا ہے کہ آپ نے درمیان شروع کیسے کرنی ہے نقابت. تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ شروع میں آپ مسنون خطبہ پڑھیں گے. مسنون خطبہ سب سے پہلے آپ خطبہ پڑھیں گے اور وہ مختصر ہو، اور وہ خطبہ طرز لگا کے نہ ہو بلکہ جیسے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس لب و لہجے میں ہو. مثلا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد، اس طریقے سے. اور اس کے بعد یہاں جو ہم نے تیسرا نمبر لکھا ہوا ہے اس کو آپ دیکھیں آپ کے سکرین پر کہ لوگوں کو پنڈال میں جمع کریں. اور جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خطبہ پڑھنے کے بعد قرآن کی کوئی آیت پڑھیں یا کوئی حدیث پڑھیں، صدق اللہ العظیم کے بعد آپ کوئی نعت یا نظم پڑھ دیں. مثلا جیسے میں نے آپ حضرات کو وہ اشعار یاد کروائے تھے، تیری دو جہاں کو ہے جستجو تیری شان جلا جلالہ، ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو تیری شان جلا جلالہ، تیرا ذکر کرتی ہیں قمریاں تیری یاد کرتی ہیں بلبلیں، ہے چمن میں زمزمہ چار سو تیری شان جلا جلالہ، تیرے حکم سے جو ہوا چلی تو چٹک کے بولی کلی کلی، ہے رحیم تو ہے کریم تو تیری شان جلا جلالہ. یعنی اس طرح کی آپ نظم پوری پڑھیں، اور پڑھنے کا انداز یہی ہو جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ خود وہاں طرز لگا کے پڑھنے لگ جائیں، نہیں، یہ آپ نے انداز رکھنا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب نقیب صاحب وہ
کچھ نہ کچھ اشعار پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جلسہ شروع ہو گیا ہے اور لوگ پنڈال میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ یہ اشعار سے فارغ ہوئے تو آپ سب سے پہلے جو حضرات وہاں پنڈال میں موجود ہیں آپ ان کا شکریہ ادا کریں کہ میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کا اور حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج کے ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ یہ شخصیات تشریف لا رہی ہیں جن کو ہم سب مل کر انشاءاللہ سماعت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول کرے اور پھر اس مجلس کے بارے میں تھوڑی سی فضیلت ذکر کر دیں تاکہ لوگ اس کو اہمیت دیں کہ مثال کے طور پر جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ اس پوری محفل کو اپنے رحمت والے پروں سے اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان سب پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے. اور بعد میں جب مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے اس محفل کا جا کے تذکرہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فرماتے ہیں کہ وہ کس حالت میں تھے تو وہ ان کی حالت بتاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ میں نے ان کی بخشش کا اعلان کر دیا. اسی طرح آپ کہیں کہ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا, قرآن پاک کی تلاوت ہوگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا, اللہ کی توحید کی بات کی جائے گی, پیارے آقا کی رسالت کی بات کی جائے گی, عظمت صحابہ پر بات ہوگی. تو یہ سارے اللہ کا ذکر ہیں. اور فذکرونی اذکرکم, اللہ فرماتے ہیں جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا. اور حدیث قدسی ہے جو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں, اور جو بھرے مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھرے مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں. تو آج ہم جو اللہ کو یاد کریں گے وہ بھرے مجمع میں یاد کریں گے. تو اللہ بھی اسی طرح ہمیں نورانی پروں والے نورانی مخلوق جو فرشتے ہیں ان کی مجلس میں اللہ تعالی ہمارا تذکرہ کریں گے. تو اس طریقے سے آپ نے لوگوں کو اہمیت دلانی ہے. اس کے بعد آپ نے جو فہرست میں نام لکھے ہوئے تھے کہ سب سے پہلے جو وہاں کا کوئی مقامی کوئی قاری صاحب ہے, مثال کے طور پر کوئی طالب علم ہے, تو آپ اس کو دعوت دیں گے. اور قاری صاحب کو بلانے سے پہلے آپ قرآن پاک کی عظمت سے متعلق اشعار پڑھیں گے. کوئی بھی اشعار ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے پاس اشعار کا ذخیرہ ہونا چاہیے اور وسیع ذخیرہ ہونا چاہیے اشعار کا. آپ اس سے متعلق اشعار پیش کریں اور پھر آپ نے اشعار کے بعد جب نعت کے لیے جانا ہے تو اب کوئی نہ کوئی ایسا ہمارا درمیان میں جملہ ہونا چاہیے جو ہمیں تلاوت سے نعت کی طرف لے کے جائے. مثال کے طور پر یوں بھی کہہ سکتے ہیں ذکر خدا کے بعد لازم ہے ذکر مصطفیٰ, یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیر الکلام کے بعد اب لازم ہے خیر الانام کا تذکرہ. خیر الکلام قرآن پاک اور خیر الانام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو یہ آپ لنک کڑی کا یہ کام کرنے والا یہ جملہ جو ہے یہ آپ درمیان میں لے کر آئیں گے. اور اس سے پہلے جو نعت خان آئے گا تو نعت سے اس کو بلانے سے پہلے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان سے متعلق اشعار پڑھیں گے. اشعار پڑھنے کے بعد پھر آپ نعت خان کو بلائیں گے اور اس کے القابات جو آپ لوگوں نے پہلے سے لکھے ہوئے ہیں وہ آپ القابات وہ کہیں گے. پھر جیسے ہی وہ نعت ختم کرے گا تو پھر آپ نے اشعار کہنے ہیں اسی نعت سے متعلقہ. اشعار کہنے کے بعد پھر آپ نے ذکر کرنا ہے کہ یہ تھے فلاں نعت خان جو بہت ہی اچھے اور احسن انداز سے قرآن نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا ثبوت پیش کر رہے تھے, یا گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے, یا ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے. اس طرح کے آپ نے القابات وہ لکھ لینے ہیں. تو اس کے بعد آپ نے اب مثال کے طور پر آپ اس کے بعد خطیب کو لانا چاہتے ہیں تو جس طرح کا جو خطیب جس انداز میں بات کرنے والا ہے آپ نے آنے والے خطیب کے لیے پہلے سے لوگوں کا ذہن بنانا ہے کہ اگر وہ حضرت بہت سنجیدہ انداز سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ نے اس کے فضائل بتانے کہ اللہ پاک نے حضرت کی گفتگو میں اتنا اثر رکھا ہے, اتنی چاشنی اور شیرینی رکھی ہے کہ حضرت جب گفتگو کرتے ہیں اس میں ایک سنجیدگی, وقار, متانت وہ ٹپک رہی ہوتی ہے اور سامعین آپ کی اس سنجیدگی آپ کے اس وقار سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک سنجیدہ شخصیت, سنجیدہ ذات جو سب سے زیادہ عظیم ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا ہے. یعنی اس طرح کہ آپ نے
آنے والے جو خطیب ہے اس کے لیے آپ نے ماحول پرووائڈ کرنا ہے. اور یہ بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ اگر جس نقیب کو یا معذرت جس نعت خان کو یا جس خطیب کو یا جس قاری صاحب کو آپ نے دعوت دینی ہے تو اس میں القابات والی بات کہ اس مبالغہ آرائی نہیں کرنی اور وہ القابات ذکر نہیں کرنے کہ جو ان میں نہیں پائے جاتے. تیسری بات ایک خیال کرنا ہے, تیسری بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا کہ جو آپ کا جاننے والا خطیب ہے, قاری صاحب ہے, نعت خان ہے, اس کے تو آپ دڑا دڑ جناب القابات اور بہت زیادہ اس کی تعریفیں آپ ذکر کریں, اور جو ایسا ہے کہ جو آپ کا ہم مزاج نہیں ہے. ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا کہ کسی نقیب کو کوئی خطیب اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی وہ اس پروگرام میں آئے ہوتے ہیں. اب یہ نقیب اپنی دلی جذبات کو سامنے نہ رکھے بلکہ اس جو پروگرام کروانے والے ہیں ان کی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو مناسب القابات دے. اب یہ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں نمبر 13 میں آپ دیکھیں کہ نقیب کا جو لب و لہجہ ہے وہ درمیانہ ہونا چاہیے, نہ بہت زیادہ دھیما کہ مجمع عجیب سا اس کو سمجھے اور نہ ہی بہت زیادہ جوشیلا کہ لوگ سمجھے کہ یہ جب بھی ایک مہمان کے بعد آتے ہیں تو یہ ایک مستقل تقریر کر کے جاتے ہیں. ایسا نہیں اپنانا, ایسا طریقہ نہیں اپنانا, اور لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہمارے اپنے وہاں بکھر شہر میں, پنجاب بکھر میں ایک ہمارے استاد محترم تھے, بہت بڑے خطیب تھے, اب تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, مولانا عرفان حیدر صاحب. نوجوان ہی تھے بیچارے, کسی حادثے میں اللہ کو پیارے ہوئے. تو وہ نقیب تھے, وہ چونکہ خطیب بھی بڑے اچھے تھے تو جب بھی وہ ایک مہمان کے بعد دوسرے مہمان کو دعوت دیتے تو اس سے پہلے تقریباً 5-7 منٹ وہ تقریر کرتے. تو میں خود مجمع میں بیٹھا ہوا تھا تو 2-3 آدمی جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ یار یہ مولوی صاحب تو اپنی ہی تقریریں کیے جا رہے ہیں, یہ تو اپنی تقریریں کیے جا رہے ہیں, ہمیں دوسروں کی تو نہیں سنا رہا, یہ اپنا بہت زیادہ ٹائم لے رہے. تو اس چیز کا ہم نے ذرا خیال کرنا ہے کہ درمیان میں بس کم سے کم حائل ہو, اور یاد رکھیں کہ جو نقیب ہوتا ہے اس کا مطالعہ بھی ہر موضوع پر وسیع ہونا چاہیے اگر کامیاب نقیب بننا چاہتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی خطیب ہے وہ فضائل سیدنا صدیق اکبر پر بات کر کے گیا ہے, اب آپ نے شعر پڑھ دیا اور آپ نے یہ ذکر کیا کہ یہ تھے ہمارے فلاں حضرت جو شان صدیق اکبر پر بہت ہی احسن اور بہترین انداز سے گفتگو کر رہے تھے. اچھا, اب اس خطیب صاحب کے بعد جو خطیب آنے ہیں وہ ابھی اسٹیج پر آئے نہیں, یا وہ آ رہے ہیں, آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بس وہ آ رہے ہیں, تو اب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہونا, اتنا مواد ہونا چاہیے کہ درمیانی جو ٹائم ہے وہ آپ گفتگو کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں جی ہمارے دوسرے مہمان تشریف لا رہے ہیں اس لیے ہم سب ان آنے والے مہمان کا انتظار کرتے ہیں. نہیں بھائی, اب درمیان میں آپ جو انہوں نے موضوع پر جس پر بات کی ہے اسی سے متعلقہ کچھ نہ کچھ آپ بھی بات کر دیں, یا انہی کی باتوں کو دہراتے ہوئے مزید اپنے انداز میں ان کو سمجھا دیں لوگوں کو. تو یہ اس چیز کا ہم نے خیال کرنا ہے. اور اگر آپ خود اس ادارے سے تعلق نہیں رکھتے جس ادارے نے وہ جلسہ رکھوایا ہوا ہے بلکہ آپ کو باہر سے بلایا گیا, وہاں آپ نے اس انداز سے شو کرنا ہے کہ آپ کا یہ اپنا ہی ادارہ ہے, یعنی آپ کا گفتگو کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ ہمارے ادارے کے یہ طلباء ہیں, ہمارے مدرسے کے یہ طلباء ہیں, ہمارے علاقے کے یہ طلباء ہیں. اس انداز سے یعنی آپ نے وہاں اپنائیت دکھانی ہے. کسی ایک بات سے بھی یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے, یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ باہر سے ہیں. اور ایک اور بات کہ اگر جنہوں نے آپ کو بلایا ہوا تھا اگر پروگرام میں کسی بھی حوالے سے کمی رہ گئی, مثال کے طور پر ابھی یہ اتوار کا دن جو گزرا ہے اس دن میں خود ایک جگہ نقیب تھا, اسٹیٹ سیکرٹری تھا ادھر لاہور اچرا میں, ہمارا تقریباً 6 گھنٹے کا پروگرام رہا. تو اب اس میں یہ تھا کہ درمیان میں مجھے انہوں نے جو پروگرام کروانے والے تھے منتظم, انہوں نے بتایا کہ اب مولانا صاحب کے بعد آپ نے فلاں کو دعوت دینی ہے. یعنی ایک تو وہ ترتیب تھی جو ہم نے پہلے سے بنائی ہوئی تھی, لیکن ایسے ہوتا ہے کہ جلسے کے اندر کئی دفعہ ہم نے تو کئی طلباء کو لے کے آنے کا سوچا ہوتا ہے, ان کے نام لکھے ہوتے ہیں,
لیکن وہاں ٹائم بعض دفعہ کم پڑ جاتا ہے، یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے طلباء کے نام کم رکھے ہوتے ہیں اپنے طلباء کے، اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ سارے مہمان آئیں گے، لیکن ان خصوصی مہمانوں میں سے بعض نہیں آتے. جیسے ہمارے اپنے یہاں لاہور درسے میں جو جلسہ ہوتا ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ 2-3 بڑوں سے ٹائم لیا، عین وقت پہ ان کا پتہ چلا یا ان کی کال آئی کہ ہم نہیں پہنچ سکتے، معذرت چاہتے ہیں. تو اب اس کا یہ فائدہ نقصان ہوتا ہے کہ اب ہم کس کو لے کے ہیں فوری طور پہ. تو اب میں یہ آپ کو بات بتا رہا تھا کہ اس کے درمیان بھی کئی دفعہ رد و بدل کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر میں جو آپ کو اپنی بات بتا رہا تھا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ اب آپ نے اس طالب علم کو دعوت دینی ہے، وہ تقریر کرے گا. اچھا، میں نے جیسے ہی اس طالب علم کو دعوت دی، اب اسی وقت مجھے وہ منتظم نے پنڈال ہی سے آواز دی کہ حضرت نہیں نہیں، بس اس کو رہنے دیں، ابھی حضرت کو دعوت دیں، حضرت تشریف لا چکے. تو اب میں نے اپنا وہ سارا وہ جو طالب علم کے لیے میں نے جو تھوڑے بہت القابات یا جو باتیں کہی تھی وہ سب گویا کہ ہوا ہو گئی، اڑ گئی. اب میں نے دوبارہ حضرت کو دعوت دی اور ان کے لیے دوبارہ تمہید باندھی اور حضرت تشریف لائے. تو ہمارا انداز اور ہمیں اس وقت جو کامیاب نقیب ہوتا ہے نا، یہ آپ کو الگ سے بات بتانے لگا ہوں، اس کے لیے بیدار مغز ہونا بہت ضروری ہے نقیب کے لیے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ مجمع کو بیدار رکھے، اور وہ مجمع کے اندر اگر کوئی کمی دیکھ رہا ہے تو بار بار اس کا وہ لوگوں کو بتائے. مثال کے طور پر اب میں تھا وہاں نقیب، ایک طالب علم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھی اور بار بار لفظ محمد آ رہا تھا. تو میری نظر مجمع پر تھی کہ کیا حضور کا نام جب آتا ہے تو یہ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی ہیں کہ نہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ کہہ رہے تھے کچھ نہیں، اس طرف دھیان تھا، وہ صرف نعت ہی کی طرف ان کا ذہن تھا. تو اب ایسا ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ یار یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی تو آ رہا ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جا رہا، درود نہیں پڑھا جا رہا. تو میں نے وہ طالب علم کی نعت کے بعد اشعار پڑھے اور طالب علم کی تعریف کی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر وہ اپنا کلام پیش کر رہے تھے. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بار بار آ رہا تھا، اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی حضور کا نام نامی آئے تو اس پر درود پاک لازمی پڑھیں. تو اب میں نے درود شریف کی فضیلت پر ان سے 2-3 منٹ کی بات کی. تو یہ آپ بیدار مغز رہیں، صرف آپ کی توجہ سٹیج پر نہ ہو بلکہ پورے مجمع پر ہو. اسی طرح ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے نعرہ خود لگانا ہے. جب آپ دیکھیں کہ یار یہ جو لوگ ہیں یہ بیدار نہیں ہو رہے، سست سے ہو رہے، تو درمیان میں نعرہ لگوائیں اور شاندار انداز سے آپ خود نعرہ لگوائیں. تو جب آپ نعرہ لگواتے ہیں تو اس سے مجمع کچھ نہ کچھ متوجہ ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے. تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے، اور یہ کوشش کریں کہ نعرہ سٹیج سے لگے. جب مجمع سے نعرہ لگتا ہے نا تو کئی دفعہ اس میں بدمزگی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی خطیب صاحب وہ عظمت صحابہ پر بات کر رہے تھے، اب انہوں نے عظمت صحابہ پر صحیح شاندار انداز سے بات کی، اب انہوں نے ایک جگہ سٹاپ کیا، خطیب صاحب نے یعنی سانس لیا، اور آپ نے نعرہ نہیں لگایا جبکہ وہاں نعرہ بنتا تھا. اب مجمع میں سے اگر کوئی نعرہ لگاتا ہے اور وہ ایسا نعرہ لگا دیتا ہے کہ جس سے بعد میں قانونی اعتبار سے ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر وہ شیعہ کے بارے میں کہہ دیتا ہے کافر کافر شیعہ کافر یا کچھ اس طرح کی اور بات کر دیتا ہے، تو بعد میں آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا کہ آپ نے یہ مذہبی منافرت پھیلائی ہے، تو کئی دفعہ ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. اگر آپ خود نعرہ لگائیں گے تو مجمع کو موقع ہی نہیں ملے گا. جب آپ ہی مجمع کی ضرورت کو پورا کریں گے تو پھر آپ سوچ سمجھ کے بھی نعرہ لگائیں گے اور مجمع بھی آپ سے خوش رہے گا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب نقیب صاحب نعرہ نہیں لگاتا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ سویا پڑا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اب یہاں نعرہ بنتا تھا، اس کے پاس مائک ہے، اس کو چاہیے تھا یہ نعرہ لگائے، یہ لگا ہی نہیں رہا. یعنی اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں. تو ہم نے اس چیز کا خیال کرنا ہے. اب میں آخر والی بات کر رہا ہوں کہ اگر تو جلسے کے بعد کھانے کا انتظام ہے تو آپ لوگوں کو بتائیں گے دعا کے بعد، جیسی دعا ختم ہو تو آپ مائک اپنے ہاتھ میں لیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں تو آپ کے لیے ہم نے کھانے کا بندوبست کیا ہے، وہ آپ کا اکرام ہے ہماری طرف سے، تو آپ لازمی کھانا کھا کے جائیں.
یا اگر ایسا ہے کہ کسی جگہ کھانا بٹھا کے کھانے کی ترتیب نہیں بلکہ پیکنگ میں ہے، تو اب آپ ان کو بتا دیں کہ جی ہمارے فلاں جگہ پر آپ حضرات کے لیے کھانا تقسیم کرنے کے لیے طلبا یا ہمارے ساتھی موجود ہیں، آپ ضرور اپنا کھانا وہاں سے وصول کیجئے گا۔ اور اگر ایسا ہو کہ وہاں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں اسی گلی میں اسی جگہ پر، تو اب آپ نے لوگوں سے کہنا ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں خواتین بھی شریک ہیں اور ان کا راستہ بھی وہی ہے جہاں سے آپ حضرات کے نے واپس جانا ہے، تو آپ حضرات سے التماس ہے کہ 1-2 منٹ آپ انتظار فرما لیں اور خواتین سے آپ وہیں مائک پر گزارش کر دیں کہ وہ جلد از جلد راستہ خالی کر دیں اور اپنے گھروں میں تشریف لے جائیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ 2 الگ الگ راستے ہو سکتے ہیں تو آپ وہاں پر کھڑے ہو کر کہیں کہ مرد حضرات یہ والی گلی یہ والا راستہ اختیار کریں اور خواتین حضرات یہ والا راستہ، اور اسی طرح آپ ساتھ ساتھ لوگوں کو بتاتے جائیں کہ دیکھیں ابھی ہم نے ایک نورانی محفل سے بہت زیادہ فیض پایا ہے الحمدللہ، تو ہم نے یہاں سے جاتے ہوئے اپنی نظروں کا خیال کرنا ہے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہماری یہ جھولی جو ہم یہاں سے نور کی بھر کے جا رہے ہیں علم کی بھر کے جا رہے ہیں، کہیں شیطان ہم پر حملہ کر کے ہماری اس جو بے بہا نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور ہمارے پاس جو سرمایہ اب یہ ہمیں حاصل ہوا ہے کہیں یہ ہم سے چھین نہ لے ہم سے گناہ کروا کے۔ تو اس انداز سے آپ نے آخر میں بات کرنی ہے اور آنے والے تمام معزز تمام مجمع کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہوگا۔ یہ چند ایک باتیں ہیں جو آپ حضرات کو پیش نظر رکھنی ہوں گی جب آپ نقیب بنیں گے۔